عزیز ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا میرے علم کی حد تک کسی اور صحابی کے حصے میں غالباً وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات، اس سلسلے کا آج تیسرا واقعہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بنو اشجع عربوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے، بنو غطفان، اس کی ایک شاخ ہے، اور یہ زمانہ قدیم سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھا۔ یہ بدو لوگ تھے، مدینہ شریف کے شمال میں عام طور پر ان کے گھرانے تھے، ان کے خیمے تھے۔ اس قبیلے کا ایک بدو، اس کا نام تھا ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ بڑا غریب آدمی تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، لیکن اس کی بہت بڑی خوبی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، میرے ماں باپ قربان ہوں، اس ایک عام سے آدمی سے، ایک غریب جو شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ ظاہر بن حرام جب بھی مدینہ طیبہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے لے کے آتا۔ مثلاً وہاں سے آتے وقت تازہ سبزیاں لے کے آ جاتا، پھل لے کے آ جاتا، ستو لے کے آ جاتا، شہد لاتا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کرتا تو اللہ کے رسول خوش ہو جاتے۔ ایک دو دن مدینہ میں ٹھہرتا، جب واپس جانے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ کوئی اس کو کپڑے دے دیے جاتے، کوئی جوتے دے دیے جاتے، کچھ ایسی چیزیں جو دیہاتوں میں نہیں ملتی ہیں، صرف شہروں میں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑا عمدہ سلوک کرتے ہیں۔ عزیز ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا میرے علم کی حد تک کسی اور صحابی کے حصے میں غالباً وہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ان لکل حاضرۃ بادیہ وبادیۃ آل محمد ظاہر بن حرام۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ناظرین کرام، ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف بدو آدمی تھا نا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ جو سوغاتیں لے کے آتا، کوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، جو بچ جاتی یا زیادہ ہوتی بازار میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا، بیچنا شروع کر دیتا۔ اور یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جب ہم بچے چھوٹے ہوتے تھے، جب دیہاتوں سے کچھ تازہ سبزیاں پھل وغیرہ لے کر کوئی شخص آتا تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی، سستی بھی ہوتی تھیں۔ عزیزو، ایک دن ایسا ہوا کہ ظاہر بن حرام اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ شریف کے اندر آتا ہے۔ بازار میں ایک جگہ کھڑے ہو کر اس نے بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی قسمت اچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دی، ایسے پیچھے سے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا تھا۔ ظاہر تھا تو ایک عام سا آدمی نا، مگر اس کی خوبی
اللہ کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابغونی ضعفاءکم، کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو دیکھو جو کمزور لوگ ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں ان کمزوروں ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا غور کیجئے، ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو ظاہر گھبرایا، اور گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا کون ہے بھائی جس نے میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیا، کون ہے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے موقع غنیمت جانا، اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں آپ نے پوچھا، آپ نے کہا لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو ظاہر اس نے بڑے محبت بھرے انداز میں جواب دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کون خریدے گا؟ اگر کوئی مجھ کو خرید لے گا تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں ہے، میں تو بالکل بیکار آدمی ہوں۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا میرے پیارے ایسا نہ کہو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔